شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال دوم حصہ گرامر کے سوال خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ خط لکھنے کے لیے اہم ہدایات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خط ہے کیا۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب یا چٹھی وغیرہ کے طور پر آتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو افراد کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ مرزا غالب نے خط کو نصف ملاقات بھی کہا ہے۔ یہ واحد صنف نثر ہے جس میں خط لکھنے والا اپنے مکتوب علیہ سے شخصی اور نجی سطح پر ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خطوط کی قسمیں کون سی ہیں، یعنی ہم کو کس کس قسم کے خطوط تیار کرنا ہوں گے۔ شخصی یا نجی خطوط، عمومی خطوط، رسمی خطوط اور آخر میں ہے سرکاری یا دفتری خطوط۔ اب ہم دیکھتے ہیں خط کے حصے کون کون سے ہیں۔ خط کے حصے جو سب سے پہلا حصہ خط کا ہوتا ہے اس کو پیشانی کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، مثلاً مقام یا تاریخ، یعنی آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن تاریخ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ القاب و آداب، یعنی آپ جس بھی شخص کو خط لکھ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے پکاریں گے، اس کو مخاطب کس طرح سے کریں گے۔ مثلا اگر دوست کو پکاریں گے تو پیارے، میرے پیارے دوست۔ اگر آپ والدین کو اپنے کو پکاریں گے تو محترم ابا جان۔ اس کے بعد اگر آپ کسی عزیز کو پکاریں گے تو میرے پیارے عزیز یا میرے عزیز۔ اب خط لکھنے کا طریقہ اور طلباء کے لیے ضروری ہدایات۔ ان ہدایات کو ایک یا دو دفعہ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ بچے جو بار بار غلطی کرتے ہیں تو ان ہدایات میں میں نے سب چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے امتحانی مرکز کے الفاظ لکھیں گے، یعنی جب بھی آپ کسی خط کو شروع کریں گے تو صفحہ کے دائیں طرف آپ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس سے نیچی والی سطر میں تاریخ درج کریں گے۔ تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھے جائیں گے، مثلا 28 جون 2020، یعنی جس طرح میں نے ادھر ڈیٹ ڈالی ہے اسی طرح آپ نے ادھر بھی اور پیپر میں بھی آپ نے تاریخ لکھنی ہے، یعنی مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں یعنی جیسا کہ ادھر میں نے جون لکھا ہے، اس کے بعد تاریخ اور سال آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے، جیسا کہ میں نے ادھر 28 لکھا ہے اور ادھر 2020 لکھا ہے۔ اس کے بعد خط کو لکھا جا رہا ہے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جائیں گے، جیسے والد صاحب کے لیے محترم ابا جان، اس کے آگے یہ جو علامت ہے ندائیہ کی اس کو آپ لازمی لگائیں گے۔ القاب کے آخر میں ندائیہ کی علامت لگائیں گے۔ صفحہ کے چوتھی سطر میں دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم، سلام مسنون، سلام و رحمت اور غیر مسلموں کے لیے بالعموم تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے، یعنی جو چوتھا حصہ ہے ہمارا خط کا اس میں آپ السلام علیکم لکھیں گے تو اس کے آگے آپ ندائیہ کی علامت بھی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پانچویں سطر سے خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر لکھیں اور لکھا جاتا ہے۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ 3 حصے کون سے ہوتے ہیں اب ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ آغاز یا تمہید کے طور پر آتا ہے۔ آغاز یا تمہید کس طرح کرنا ہے، یعنی خط کا آغاز یا تمہید کچھ یوں باندھیں گے، مثلا آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، یعنی جب بھی آپ نے خط کا آغاز کرنا ہے، خط کو لکھنا شروع کرنا ہے، خط کا نفس مضمون لکھنا شروع کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان جو 3-4 میں نے طریقے بتائے ان طریقوں سے خط کی شروعات، خط کا جو شروعات والا حصہ وہ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا جس کے لیے از حد ممنون ہوں۔ اخبار کے مدیر کے نام خط یوں لکھیں گے، آپ کے موقع جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ خط یا یہ بھی کسی بھی اخبار کے مدیر کے نام اگر کسی بھی مسئلے کے لیے آپ خط لکھیں گے تو یہ لائنز آپ لکھیں گے تو پھر خط کا آغاز کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پکار دوں کہ آپ کے موقع جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف
ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اصل مدح ہوتا ہے۔ تمہید کے بعد اصل مدح یا مقصد کھل کر واضح انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مدح کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہو، یعنی جو عنوان ہوگا خط کا اس کے بارے میں آپ نے کیا کچھ لکھنا ہے خط میں، تو وہ اس کا اصل مقصد ہوگا، اصل مدح ہوگا۔ اس کے بعد خط کا آپ نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ خط ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اختتامی کلمات کون سے ہیں وہ درج ذیل میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ کلمات لکھنا ضروری ہیں، عام طور پر یہ کلمات درج ذیل ہیں، مثلا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی اخبار کے مدیر کے نام اگر آپ خط لکھتے ہیں تو اس کا آپ اختتام کچھ یوں کریں گے۔ اخبار کے مدیر کے نام خط کا اختتام اس طرح ہوگا: امید کرتا ہوں کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف والسلام کے الفاظ لکھیں گے۔ سطر میں بائیں طرف خط لکھنے کے لیے خط کے تیسرے پیراگراف میں عنوان کے مطابق ایک شعر لازمی لکھیں گے، یعنی یہ شعر آپ نے لازمی لکھنا ہے، جو بھی عنوان ہوگا اسی سے ملتا جلتا آپ شعر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اگر شعر نہیں آتا ہوگا تو کوئی بھی قرآن آیات، احادیث، قول یا بقول دانشور کا آپ حوالہ دیں گے مارکر کے ساتھ۔ اس کے بعد طلباء اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے بلکہ الف ب ج لکھیں گے۔ خط کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب میں نے ایک خاکہ بنایا جو کہ اخبار کے مدیر کے نام خط کا خاکہ بنایا۔ آپ نے کوئی بھی خاکہ تو اس طرح سے شروع کرنا جس طرح ادھر میں نے خاکہ بنایا، یعنی یہ ہمارا صفحہ فرض کیا۔ صفحے کی دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، اس کے آگے کوئی علامہ نہیں ڈالنی آپ لوگوں نے، امتحانی مرکز لکھیں گے، کیونکہ کتابوں پہ اکثر طور پہ امتحان گاہ ہے یا امتحانی کمرہ ہے، تو یہ سبھی چیزیں غلط ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ امتحانی مرکز۔ اس کے نیچے آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، جیسے 28 جون 2020، اسی طرح جو بھی ڈیٹ ہوگی آپ ادھر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں یہ جگہ چھوڑ کے آپ نے ادھر لکھنا ہے محترم مدیر روزنامہ۔ روزنامے کے اوپر آپ کی کتابوں کے اوپر کسی بھی اخبار کا نام لکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھنا ہے خط میں کسی بھی اخبار کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ روزنامہ کا مطلب یہ ہے اخبار، تو وہاں اخبار آپ روزنامہ لکھ کے اس کے آگے الف ب ج لکھ دیں گے۔ تو بچے اکثر یہاں غلطی کرتے ہیں، اخبار کا نام لکھ دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے اخبار کا نام نہیں لکھنا، صرف اس کی جگہ الف ب ج لکھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی لائن میں آپ نے السلام علیکم لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ندائے کے انعامات ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں لائن سے آپ نے جو خط کا نفس مضمون ہے وہ شروع کر دینا ہے، مثلا آپ کے موقع جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ لکھتے جائیں گے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، ادھر سے پھر آپ دوسرا پیراگراف بنائیں گے، پھر تیسرا پیراگراف بنائیں گے، مطلب ایک خط میں 3 پیراگراف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور کم سے کم خط آپ نے 1 پیج کا لکھنا ہے، مطلب 1 پیج اس کی 1 سائڈ۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے جو شعر میں آپ نے تیسرے پیراگراف میں آپ نے 1 شعر کا اضافہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اختتام کچھ یوں کرنا ہے کہ میں امید کرتا ہوں آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ یہ آپ نے اختتام کر دیا تیسرے پیراگراف کا۔ اس کے بعد بائیں طرف والسلام کا لفظ لکھیں گے۔ والسلام کا لفظ جس طرح میں نے ادھر لکھا ہے، اس کی املا میں بچی غلطی کر دیتے ہیں بچے، تو لہٰذا آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، تو لہٰذا آپ نے والسلام لکھنا ہے بالکل اس سائڈ پہ، اور اس کے نیچے الف ب ج لکھ دینا ہے۔ کوئی رول نمبر، کوئی آپ نے نام وغیرہ نہیں لکھنا، کسی کالج کا، کسی محلے کا، کسی بھی چیز کا آپ نے نام نہیں لکھنا۔ والسلام کے نیچے ڈائریکٹ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ الف ب ج۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا اس خط کا خاکہ۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو حصہ گرامر کا سوال ہے، خطوط نویسی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔